باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیسن نمبر 3 سورہ الاعراف پارہ نمبر 8 انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم لا تفتننکم الشیطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. اس کا ترجمہ ہے: اے آدم کی اولاد، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا. وہ دونوں سے ان کے لباس اتارتا تھا تاکہ دونوں کو ان کی شرمگاہیں دکھائے. بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے. تو انشاءاللہ ان آیت کا پیچھے سے کیا تعلق ہے؟ پیچھے سبق میں ہم نے پڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ سجدہ کرے، ابلیس نے نہیں کیا اور وہ اس دن سے اس نے قسم کھائی کہ وہ اب انسانوں کا دشمن ہوگا، کیونکہ انسانوں کی وجہ سے، اس کے نظر میں انسانوں کی وجہ سے اس کو ذلت کیا گیا، اس کو ذلیل کیا گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیچھے بھی انسانوں کو، تمام انسانوں کو خطاب کیا اور یہاں کہ اے آدم کی اولاد، تمہارے لیے لباس ہم نے نازل کیا ہے جو تمہاری شرمناک حصوں کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے آرائش اور زینت کا سامان ہے، اور تمہارے لیے یہ تقوی کا لباس بہتر ہے. تو اس سے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وارننگ دی کہ جس طرح شیطان جو ہے اس نے تمہارے جو آدم علیہ السلام ہے، جو انسانوں کے باپ ہیں، جو پہلے انسان ہیں، اور حوا، ان کو جس طرح سے جنت سے نکلوایا اور ان کا لباس اتروایا جس سے ان کی شرمگاہیں کھل گئیں اور وہ پھر جنت میں رہنے کے قابل نہ رہے، کیونکہ جنت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ تمہیں جنت میں ننگا پن نہیں ہوگا، لیکن ان کو اللہ کی نافرمانی کرنے سے ننگا پن ہو گیا اور وہ پھر ان کو جنت سے نکال کے دنیا میں بھیجا گیا. اب اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھا رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں کہ یہ جو دشمن ہے وہ اس نے تمہارے باپ کو بھی جنت سے نکلوایا اور وہ تمام انسانوں کا پکا دشمن ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو جنت میں نہ جانے دے اور اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے. اس لیے وہ تم پر اٹیک کرتا ہے اور تم کو گمراہ کرتا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہاں پر کیا ہمیں بتائی گئی، ہم اس کو دیکھتے ہیں. یا بنی، اے بیٹو آدم کے بیٹو، قد تحقیق، انزلنا ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، نہیں سوری یہ آیت تو ہو گئی تھی، ہم یہاں پر ہیں، میں پیچھے آتے ہوئے چلی گئی. یہاں سے آج کا سبق ہے: یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، لا یفتننکم، نہ فتنے میں ڈالے تم کو. فتنہ جو ہے اس میں گناہ میں داخل ہونا بھی فتنہ ہی ہے.
فساد، فتنہ، گناہ کے کام، یہ سب فتنہ ہی کہلاتے ہیں. تو تمہیں فتنے میں نہ ڈالے تم کو شیطان کما جیسا کہ اخرجا اس نے نکلوا دیا ابویکم یہ کیا ہے؟ جمع ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے. آپ لوگ غور کریں کہ یہ کیا ہے. ابویکم یہ یا کے پہلے زبر ہے ابوی، تو یہ تثنیہ ہے. تمہارے دو باپ. تو دو باپ اصل میں یوں کہا گیا کہ ماں باپ کو ابوی کہا جاتا ہے صرف اس لیے کہ عربی کا یہ قانون ہے کہ جیسے اگر مذکر و مؤنث دونوں شامل ہو تو مذکر کے صیغے سے بات کی جا سکتی ہے. تو تمہارے دو باپوں یعنی کہ تمہارے والدین کو جس طرح اس نے نکلوایا من الجنہ جنہ سے، ینزعو اس نے نزع کھینچ لینا کسی چیز کو، تو اس نے اتروا دیا عنہما ان دونوں سے. ہما تثنیہ ہے، لباسہما ان دونوں کے لباس، یہاں بھی تثنیہ ہے. لیوریہما لی تاکہ، یوریا دکھائے، ہما ان کو. سوآتیہما سوات جمع ہے. سوات کا معنی کیا ہے کہ کوئی بری چیز. تو لباس کو یعنی شرمگاہ کو برا کیوں کہا گیا کہ شرمگاہ کا کھل جانا انسان کو برا محسوس ہوتا ہے. انسان فطرت پہ پیدا ہوا ہے اور اس کے اندر ایک حیا ہوتی ہے اور اس کو یہ نہیں پسند ہوتا کہ کسی کے سامنے وہ ننگا ہو جائے. تو اس وجہ سے شرمگاہ کا کھل جانا جو ہے اس کو سوآت کہا گیا. اس کی بری بات سے کھول دیا یعنی کہ ان کی شرمگاہ کو کھول دیا. اور یہاں پر ہما جو ہے یہ بھی تثنیہ ہے. ان دونوں کی شرمگاہ کو اس نے کھول دیا اس قابل شرم حصے کو. انہو بے شک وہ، یراکم یرا دیکھتا ہے وہ، کم تم کو، ہوا وہ، وقبیلہ اور اس کا گروہ اس کا قبیلہ، من حیثو من سے، حیثو جہاں سے، لا نہیں، ترونہم تم ان کو نہیں دیکھتے ہو. شیطانوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے مگر شیطان ہم کو دیکھتے ہیں. انا بے شک، جعلنا بنایا ہم نے، الشیاطین شیطانوں کو، اولیاء ولی کی جمع ہے، سرپرست، للذین ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے. تو یہاں پر ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ لباس، دیکھیں لباس کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے آیت میں ہمیں خاص طور سے ذکر کیا کہ اللہ نے لباس ہمارے لیے نازل فرمایا ہے. اور اللہ نے انسان کو فطرت پہ پیدا کیا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو، اپنا ننگا پن کو چھپاتا ہے. انسان اپنے عیبوں کو چھپاتا ہے لوگوں کے سامنے. یہ حیا اس کے اندر ہوتی ہے کہ اس کو اپنا عیب، اپنی شرمگاہ لوگوں کے سامنے کھولنا اچھا نہیں لگتا. یہ ایک فطری طریقہ ہے. اور اللہ نے انسانوں کے لیے لباس کا انتظام خود ہی فرمایا کہ لوگوں کو لباس کے لیے ایسی چیزیں بھی دنیا میں پیدا کی کہ جس سے لباس بنے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو سکھایا بھی. تو شیطان کا حملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان کو بدنما کر کے بتائے، انسان کو ننگا کر دے، انسان کی حیا کو حیا کو چھین لے. کیونکہ حیا ایسی چیز ہے کہ اگر انسان شرم ایسی چیز ہے جو کہ فرسٹ آف آل ایمان کا حصہ ہے کہ اگر انسان کے اندر حیا نہیں ہے تو پھر اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. اور اگر حیا کیا ہوتی ہے، دیکھیں حیا انسانوں سے جب حیا ہوتی ہے تو انسان دوسرے لوگوں کے سامنے برے کاموں سے بچتا ہے. اور اگر اللہ سے حیا ہوتی ہے تو انسان گناہوں سے بچتا ہے. وہ حیا انسان کو بچاتی ہے ہر طرح سے. تو شیطان کا حملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ننگا کر کے، بدنما کر کے کھول دے تاکہ اس کے اندر سے حیا نکل جائے. اور پھر جب حیا نہیں رہی تو ایمان بھی چلا جاتا ہے اور انسان پھر شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے. اس لیے
اللہ تعالیٰ نے خاص تاکید کی کہ تمہارے ماں باپ کے لیے اس نے یہ کیا، آدم اور حوا کے لیے یہ کیا، تو تم جو ہو اس کے بارے میں اس سے محتاط رہو۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ شیطان ہمیں دیکھتے ہیں، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، تو عام طور پر تو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن خاص موقعوں پر ہمیں اس کی دلیل ملتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنوں کو نہ صرف دیکھتے تھے، جنوں کو تبلیغ بھی کی تھی، اور شیطان جن ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو دیکھا تھا اور ان کو تبلیغ بھی کی تھی دین کی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں سے کام بھی لیتے تھے، ان کو دیکھتے بھی تھے، لیکن عام طور پر ہم سے شیطان چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور دیکھیں چھپا ہوا دشمن بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے خاص ہمیں بتایا کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ اگر ہم رات کو دروازے کو لاک کر کے سوتے ہیں تاکہ کوئی انوانٹیڈ کوئی ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے ہمارے گھر میں نہ گھس جائے، تو شیطان تو ایسا دشمن ہے کہ وہ ہمارے آس پاس بھی ہوتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اس سے اپنا ڈیفینس کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ خطرناک دشمن ہے، پلس اس نے اپنی کھلم کھلا دشمنی کا اعلان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ وہ انسانوں کو جہنم میں لے جائے گا، اور یعنی کسی چور ڈاکو کا تو نقصان وقتی ہوتا ہے، لیکن یہ تو انسان کی دنیا آخرت سب کا نقصان کر کے اس کو دائمی جہنم میں لے جاتا ہے، تو یہ بے حد خطرناک دشمن ہے ہمارے لیے۔ تو اب لباس کے معاملے میں دیکھیں کہ حضرت آدم اور حوا کو اس نے ننگا کیا، لیکن انسانوں کو وہ فیشن اور ٹرینڈ کے چکر میں انسانوں کو ایسے لباس کی تعلیم دیتا ہے جو کہ لباس پہن کر انسان اور بھی اس کے جو چھپانے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ اور نمایاں ہوتی ہے، اور اس میں خوبصورتی سمجھتے ہیں لوگ۔ تو انسان کو جیسے کیا اپنا جسم عورت اور مرد کے لیے ہمارے لیے جو شریعت نے احکامات دیے ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ ہماری دیکھیں عورت بھی پراپرلی ڈریسڈ ہے، مرد بھی پراپرلی ڈریسڈ ہے، تو یہ ایک دروازہ بند رہتا ہے کہ انسان کی جو جنسی خواہشات ہیں وہ نہ سامنے آ جائے، کیونکہ یہ ایک اٹریکشن کا موقع ہے اور یہ ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے انسان بعض لوگ جب برے ایموشنز ابھرتے ہیں تو پھر وہ ان پر ایکٹ کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ لباس کو جسم کو لباس دینا، جسم کو اچھی طرح سے ڈھانپنا، یہ ہماری شریعت کا حصہ ہے، اور عورت کو ایسے پتلے کپڑے نہیں پہننے چاہیے جس سے اس کا جسم نمایاں ہو، یا پھر ایسے کہ اس کے جسم کے وہ حصے نظر آ رہے ہوں جس کو چھپانا چاہیے۔ بہت بڑے بڑے گلے ہیں، اگر ہمارے آستینے نہیں ہیں، سلیو لیس کپڑے ہیں، یا پیروں میں اتنی چھوٹی تنگ اور اتنی چھوٹی پینٹ ہے کہ وہ ہمارے پیروں کو کھول دیتی ہے پورا، اس طرح کے لباس ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک مسلمان عورت کو اپنے لباس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہ تو وقتی فیشن ہے، لیکن کتنا اللہ تعالیٰ نے اس چیز پہ کتنا ایمفیسائز کیا ہے کہ ہمیں خاص سمجھایا ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے جس سے اس نے ہمارے حضرت آدم اور حوا کو بھی بھٹکا دیا، تو یہ ہمارے لیے بھی یہ اس طریقے سے ہم پر بھی وار کرتا ہے اگر ہم اپنا خیال نہیں رکھتے۔ اور دوسرا حدیث میں ایسے مرد اور عورت پر لعنت بھی کی گئی ہے جو کہ کوئی عورت مرد کے مشابہ کپڑے پہنتی ہے یا کوئی مرد عورت کے مشابہ کپڑے پہنتا ہے تو اس کو بھی لعنت کی گئی ہے، یہ بھی ہماری شریعت میں منع ہے۔ تو شریعت کے حد سے اگر کوئی فیشن ہم کو نکالتا ہے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری دنیا اور آخرت کی خرابی کا باعث ہے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شیطان پھر ان کے سرپرست، ان کے اولیاء بن جاتے ہیں۔ اگر ہم یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتے،
اپنے کپڑوں کے معاملے میں، اپنے لباس کے معاملے میں، تو پھر شیطان کے لیے دروازہ کھلتا ہے، اور جتنا ہم شیطان کو خوش کرتے ہیں، شیطان کو خوش کرنے والے کام کرتے ہیں، اتنا زیادہ وہ ہم پر حاوی ہو جاتا ہے. تو ہمیں بچنا چاہیے کہ ہم شیطان کے لیے دروازہ ہی نہ کھولیں کہ وہ ہم پر حاوی ہو جائے. اور پھر جب حاوی ہوتا ہے تو وہ انسان پر کو چھوڑتا نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کو مکمل طور پر برباد نہ کر دے. پھر آگے ہے وَإِذَا، اور جب، فَعَلُوا، وہ کرتے ہیں، یعنی کون؟ جن کے اوپر شیطان حاوی ہو جاتا ہے. جو ایمان، اگر شیطان جس پر حاوی ہے تو پھر وہ ایمان نہیں لا سکتا، ایمان کے مومنوں کے کام نہیں کرتا، وہ شیطان کے خوش کرنے کے کام کرتا ہے. تو جب شیطان جن لوگوں پر حاوی ہو جاتا ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا، جب، فعلوا، وہ کرتے ہیں، فاحشتن، کوئی بے حیائی کا کام، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، وجدنا، ہم نے پایا، علیہا، اس پر، آباءنا، اپنے آبا و اجداد کو، واللہ، اور اللہ تعالی، امرنا، ہم کو حکم دیا ہے، بہا، اس کا. تو دیکھیں شیطان چونکہ انسان پر جب حاوی ہوتا ہے تو اس کو ایسی دلائل دے دیتا ہے، اس کا دماغ الٹا چلتا ہے. اور ویسے بھی یہ سب سے پرانا ایک طریقہ ہے کہ انسان دین کے معاملے میں جو ہے وہ اپنے علم سے کام نہیں لیتا، بلکہ وہ دین کا علم حاصل کرنے کے بجائے اپنے باپ دادا کے طریقے پر، یا جو طریقے سے بس وہ سے یہاں وہاں سے جو اس کو بچپن سے مل گیا اسی پر اکتفا کرتا ہے. دیکھیے فیشن کے معاملے میں تو انسان، فیشن ہے، دنیا کے طریقے ہیں، دنیا میں رسم و رواج ہے، یا ہمارے کپڑوں کا اسٹائل ہے، یا ہمارے سوچنے کا انداز ہے، یہ سب ہم اپنے ماں باپ پر ڈیپینڈ نہیں کرتے. ہم انڈیپینڈنٹ اپنا پسند کرتے ہیں، بلکہ عام طور پر ہم الگ جاتے ہیں. ہمیں اپنے ماں باپ کا طریقہ کے بجائے ہمیں اپنا اسٹائل چاہیے ہوتا ہے، اپنا طریقہ چاہیے ہوتا ہے. اور دنیا کے معاملے میں ہم اس میں بہت ہی زیادہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم دقیان اسی طریقے پر ہم نہ چلیں، ہم اپنا اسٹائل ہم خود رکھیں. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو چونکہ انسان عام طور پر دین کا علم حاصل کرنے سے ہی گھبراتا ہے اور اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا، تو پھر جب علم نہیں ہے تو وہ جہالت کے طریقے پر چلتا ہے، اور پھر وہ صرف کسی نہ کسی کی اندھی پیروی کرتا ہے، تقلید کرتا ہے، اور اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہی فخر کرتا ہے کہ نہیں میرے باپ دادا کا طریقہ یہ ہے تو ہم اسی پر چلیں گے. تو اسی طرح یہ جتنے بھی مشرکین تھے، جو مکہ کے مشرک تھے، ان کا بھی یہی جواب ہوتا تھا کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے، تو کیا ہمارے باپ دادا سب غلط تھے کہ ہم ان کا طریقہ چھوڑ کے آپ کی بات مان لیں؟ تو یہ ایک دنیا کا پرانا ترین یہ ایک عذر ہے جو انسان کو اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت سے روکتا ہے کہ نہیں ہمارے باپ دادا تو تھوڑی غلط تھے تو ہم ان کی بات مانیں، یا ہم کوئی ہمیں اچھی بات بتانے کے لیے آیا ہے ہم اس کی بات مانیں. اور اسی طرح ان کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ یہ تو اللہ ہی کا حکم وہ بھی فالو کرتے تھے اور ہم بھی فالو کرتے ہیں، گویا کہ اللہ پر بھی جھوٹ بولتے تھے کہ یہ جو ہم کچھ جو بھی رسم و رواج ہے یہ ہم جو ہے جو کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے اور وہ بھی صحیح تھے تو ہم بھی صحیح ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسلام سے پہلے حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، لیکن ننگے طواف کرتے تھے. ان کا کہنا ہوتا تھا کہ ہم نے جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں ہم ان کپڑوں کو پہن کر ہم طواف نہیں کر سکتے، اس لیے ہم ان کپڑوں کو اتار دیتے ہیں. پھر ایک رسم تھی کہ قریش جو تھے چونکہ وہ کعبہ کی متولی تھے تو وہ ان میں سے کچھ لوگوں کو ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے تھے ان کو وہ اپنے کپڑے مہیا کرتے تھے. تو یہ پھر وہ ان کپڑے کو پہنتے تھے. جن کو قریش کی طرف سے کوئی کپڑے نہیں ملے وہ ننگے ہی طواف کرتے تھے. یا عورتیں کیا کرتی تھی، کوئی چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا اگر کسی نے اس کو دے دیا تو وہ صرف اپنی شرمگاہ پر لگا لیا اور پھر وہ گاتے ہوئے طواف کرتی تھی کہ آج میرا جسم کا جو حصہ کھل جائے گا
وہ کھل جائے گا، جو چھپ جائے گا چھپ جائے گا، لیکن جو بھی کھل گیا وہ آج کسی اور کے لیے حلال نہیں ہے. گویا کہ وہ آج میں عبادت کر رہی ہوں تو آج میں کسی اور کے ساتھ میرا کوئی جسمانی تعلق نہیں ہوگا. تو یہ ساری باتیں ان کے اندر گھسی ہوئی تھی. یہ ان طریقوں کو اچھا سمجھتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے ہمارے باپ دادوں کی طرف سے یہ چل رہا ہے اور یہی طریقہ ہمیں ان کو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس لیے ہم اس پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ان سے کہہ دیجئے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یأمر نہیں حکم دیتا بالفحشاء، اللہ تعالیٰ بے حیائی کا کبھی حکم نہیں دیتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اچھی چیزوں کا حکم دیتا ہے، پاک ستھرا طیب چیزوں کا حکم دیتا ہے جو انسان کے لیے جس میں بہتری اور فائدہ ہے. یہ بے حیائی کے کام جو تم کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ ایسی فاحشہ چیزوں کے حکم نہیں دیتا ہے. سورہ بقرہ میں بھی آیت 170 میں ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اسی طرح سورہ مائدہ میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 104 میں کہ اللہ نے اللہ تعالیٰ ایک منٹ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 104 میں کہا کہ ہم تو وہی کافی، ہمارے لیے تو وہی کافی ہے جس پر ہمارے باپ دادا کو ہم نے پایا. تو گویا یہ ان کا جواب ہوتا تھا. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قسم کی اللہ کے احکامات میں کوئی بے حیائی کا حکم نہیں ہوتا. انبیاء کرام جو ہے، اور یہ جو وعدہ تم کرتے ہو دعویٰ کہ اللہ نے ایسا حکم دیا ہے، تو تم یہ سوچو کہ اللہ کے نبی تو تم کو پاکیزہ چیزوں کا حکم دیتے ہیں، توحید کا حکم دیتے ہیں، اچھے کردار کا، اچھے طور طریقہ کا حکم دیتے ہیں. تو تم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا حکم تم کو نہیں دیا تو تم اللہ کی طرف کیسے اس بے حیائی کا اور اس فاحشہ کام کا تم اللہ کی طرف کیسے نسبت کرتے ہو؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر قل ان اللہ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تمہیں بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون، کیا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جس کا تم کو کوئی علم بھی نہیں ہے، بغیر ان کے تم اللہ کے اوپر دعوے لگاتے ہو اور جھوٹی باتیں لگاتے ہو. جبکہ اللہ نے تو قرآن میں تمہارے جو انسانوں کے باپ تھے حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بارے میں ہی بتا دیا کہ اللہ نے ان کو جنت کا لباس پہنایا تھا، مگر شیطان نے ان کا لباس اتروایا. تو تم یہ اپنے ننگے پن کی دلیل کہاں سے تم کہتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف سے منع کیا، اللہ کی طرف سے یہ طریقہ بتایا گیا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل، کہہ دیجئے، امرا، حکم دیا ہے، ربی، میرے رب نے، بالقسط، انصاف کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انصاف کا حکم دیتے ہیں. واقیموا، اور قائم کرو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، عند، طرف، کل مسجد، ہر مسجد کی طرف تم اپنے چہروں کو قائم کرو. کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں یہاں پر جو مسجد کا لفظ ہے یہ دو معنوں میں ہے. ٹھیک ہے، مسجد یعنی کہ جہاں سجدے کی جگہ یا سجدے کا وقت. تو یعنی کہ جب بھی تم نماز پڑھنے کے لیے اٹھو تو تم کیسے رہو کہ اللہ کو ودعوہ، اللہ کو پکارو، مخلص خالص کرتے ہوئے، لہو دین. اللہ نے تو یہ حکم نہیں دیا کہ تم طواف ننگے ہو کے کرو اللہ کے گھر میں، بلکہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے کہ ہر نماز کے وقت یا ہر مسجد میں جب تم جاؤ تو
تم اللہ کو خالص اللہ کو پکارو. توحید کا حکم دیا ہے کہ خالص اللہ کو پکارو, کسی اور کی عبادت نہ کرو. اور دوسرا لہ الدین, دین کا معنی یہاں پر عبادت کے معنی میں ہے کہ اللہ کے لیے جو بھی عبادت تم کرو تو صرف خالص اللہ کے لیے کرو, کیونکہ نہ صرف وہ ننگے طواف کرتے تھے بلکہ وہ بتوں کو رکھتے تھے وہاں پر خانہ کعبہ میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خالص توحید کے ساتھ خالص اللہ کے لیے عبادت کرتے ہوئے تم مسجد میں یا سجدے میں, تم نماز میں خالص اللہ کے لیے قائم کرو. تو نماز سے یہاں پر جو ان کی عبادات ہوتی تھی جو خانہ کعبہ میں, تو وہ بھی مطلب ہے کہ یہ ظاہر ہم خانہ کعبہ میں جاتے ہیں, طواف کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تو یہ ساری عبادات جو ہے الدین یا عبادت کے معنی میں ہے. تو یہ ساری عبادات جو ہے وہ انسان کو اللہ کے لیے خالص کر کے کرنی ہے. اور پھر جب اللہ کے لیے کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے بتایا ہے اس طریقے سے کرنی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فاحشہ طریقہ, غلط طریقہ, گناہ کا طریقہ کبھی نہیں بتایا. پھر کما جیسا کہ بدعکم, اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا, تعودون, تم اسی کی طرف دوبارہ لوٹو گے. یعنی کہ یہاں پر کیا حکم دیا ہے کہ تم اپنی عبادات خالص کرو توحید کے ساتھ اور صرف اللہ کے لیے, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر, کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے پہلے بھی اور اسی کی طرف تم دوبارہ لوٹائے جاؤ گے. یعنی اسی کو پھر جواب بھی دینا ہے تم کو کہ تم نے کیا کر کے آئے ہو. تو جو طریقہ اللہ نے تمہیں سکھایا اس پر تمہیں رہنے کا ہے. پھر اب یہاں پر تھوڑا سا یہ سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات انسان کو دیے نا وہ انصاف کے ساتھ, یعنی یہاں بتایا اللہ نے انصاف کے ساتھ, امر ربی بالقسط, اللہ نے انصاف کے ساتھ تمام. تو انصاف کیا ہے کہ جس میں بے حیائی نہ ہو, بدکاری نہ ہو, کیونکہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک کرنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. تو سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے. تو یہاں پر صرف اللہ کے لیے خالص ہو کے کرو, یعنی شرک نہ کرو. اور دوسری بات یہ کہ انصاف میں یہ بھی اللہ کے احکامات جو ہیں وہ انصاف پر مبنی ہوتے ہیں. اللہ کبھی بھی ایسی چیزوں کا حکم نہیں دیتا جن سے کسی جان یا کسی مال کا نقصان ہو. دیکھیں تمام جو اسلام کے احکامات ہیں اس میں 5 چیزوں کی حفاظت ہے. انسان کی جان کی حفاظت, انسان کے مال کی حفاظت, انسان کی عزت کی حفاظت, انسان کے عقل کی حفاظت اور انسان کے دین کی حفاظت. مثال کے طور پر اگر ہمیں جو ہے انسان اگر شرک کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے ساتھ ظلم کرتا ہے, لیکن اگر بندوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا تو پھر وہ انسان کے دوسروں کے جان مال عزت اس سے محفوظ نہیں رہتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ انصاف کے ساتھ ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے پاس سب کو لوٹنا ہے. تو جو اپنے باپ دادا کے یا غلط طریقوں سے چل کر صحیح طریقے کو چھوڑ دے گا تو پھر اس کو اسی کی طرف لوٹنا ہے اور اسی کو جواب دینا ہے. فریقاً, ایک گروہ ہدایت دی, اور فریقاً ایک گروہ کو حقا جس پر چسپا ہو گئی, علیہم ان پر الضلالہ گمراہی, انہم ان لوگوں نے اتخذو بنا لیا شیاطین شیطانوں کو اولیاء سرپرست, من دون اللہ اللہ کے سوا, وَيَحْسَبُونَ اور وہ سمجھتے ہیں, انہم بے شک وہ مہتدون وہ ہدایت یافتہ ہیں. تو دیکھیں اوپر ہم نے جانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی بات کہ بندوں کو پیدا کیا, بندوں کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے,
اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کے احکامات انصاف کی بنا پر ہے. اس میں کسی انسان کی جان، مال، عزت، آبرو، عزت، عقل یا اس کے دین کی خرابی نہیں ہو سکتی. اور جب انسان ننگا ہو کے عبادت کرتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کی عزت کہاں رہی؟ نہ اس کی عزت رہی، نہ دوسروں کی عزت رہی. تو پھر مخلصین کا ایک بھی مطلب یہ بھی ہے کہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے انسان کی عبادات میں. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ اللہ نے تو واضح احکامات دیے، لیکن بندوں کو کیا ہوا کہ ایک گروہ نے ہدایت پالی. ٹھیک ہے. جس گروہ نے انبیاء کی بات مانی اور اللہ کے راستے پر چلا، اس نے تو ہدایت اس نے تو پالی، اس نے شیطان کو حاوی نہیں ہونے دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی کیونکہ اس نے اللہ کے دین کو قبول کیا، ہدایت کو قبول کیا. لیکن ایک گروہ جس نے ہدایت کو ٹھکرایا تو وہ کیا ہوا؟ گمراہ ہوا، کیونکہ اس نے شیطان کی بات مانی تو شیطانوں کو اس نے اپنا سرپرست بنا لیا. اور شیطان چونکہ انسان کا دشمن ہے تو وہ اس کو خرابی کی طرف لے گیا. اور پھر جب شیطان جس پر حاوی ہو جاتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ گناہ کر کے بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں اچھا کام کر رہا ہوں. اس آیت کا ترجمہ ایک بار پڑھ لیتی ہوں میں. ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی اور ایک گروہ ان پر گمراہی ثابت ہو چکی. بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا اور سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ ہدایت پانے والے ہیں. تو جب انسان شیطان کو آنے دیتا ہے، شیطان کی بات مانتا ہے، تو شیطان پھر اس کے گندے کاموں کو خوبصورت بنا دیتا ہے اور اس کو کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیتا کہ یہ گمراہی پر ہے، یہ غلط کام کر رہا ہے. تو جب انسان کو احساس ہی مٹ جاتا ہے کہ وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، دیکھیں ایک تو انسان کہیں جا رہا ہوتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ لو میں نے غلط ٹرن کر لیا تو وہ واپس آ جاتا ہے. لیکن جس انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس نے غلط ٹرن لیا ہے تو وہ پھر کبھی بھی اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا. تو یہی حال ان کا ہوتا ہے جو کہ شیطانوں کی بات مانتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، خذو پکڑ لو، زینتکم اپنی زینت کو. زینت سے مراد یہاں پر لباس ہے، وہ لباس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، جس سے اللہ کے احکامات پورے ہوتے ہیں، انسان کا ستر چھپتا ہے. تو خذو زینتکم، اپنی زینت کو لے لو، اپنی لباس کو لے لو. عندہ نزد، قریب، کل مسجد، ہر مسجد کے، وکلو اور کھاؤ، واشربو اور پیو، ولا تسرفو اور نہ تم حد سے بڑھو، انہ بے شک وہ، لا یحب المسرفین نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو. تو یہاں پر چونکہ پیچھے اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ انصاف والے ہیں، یہاں اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زینت، لباس جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے وہ لباس پہنو. اور مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟ نماز میں مرد جو ہے وہ اس کا ستر چھپنا چاہیے. جیسے طواف کرتے وقت جو ہے اس کا لباس میں یہ ہوتا ہے کہ گھٹنوں تک، اگر مرد کمر سے گھٹنوں تک اس کا جسم چھپا ہوا ہے تو صحیح ہے. اس کا اوپر کا جو جسم کھلا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اس سے کندھے ڈھانپنا جب طواف کر رہے ہوتے ہیں اس وقت نہیں ہوتا ضروری. لیکن جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کو پھر اپنے کندھے بھی، مرد کی بات کر رہی ہوں، اپنے کندھوں کو بھی چھپانا پڑتا ہے. یعنی کوئی مرد آدھا ننگا ہو کے نماز پڑھے یہ صحیح نہیں ہے. عورت کے لیے نماز کے وقت کیا کرنا ہے کہ چہرہ اور ہاتھ کے علاوہ باقی جسم کو اس کو کور کرنا ہے. تو یہ ہماری نماز کا لباس ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی کپڑا باریک ہے اور جس سے بدن اور بال نظر آ رہے ہیں تو یہ نماز کے لیے معتبر نہیں ہے. تو
یہ تو ہم سادہ لباس پہن سکتے ہیں عام نماز میں، لیکن جمعے کی نماز کے لیے اور خاص اہتمام کی ضرورت ہے کہ انسان غسل کرے، مرد خوشبو لگائے، اچھا لباس پہنے کا حکم جمعے کے دن ہے، کیونکہ جمعے کا دن ہمارے لیے عید کا ہفتہ وار عید ہے، اور دوسری جو 2 عیدیں اس میں بھی انسان غسل کے ساتھ اچھا لباس پہننا پسندیدہ ہے. تو اچھا سوری، اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو نماز کے حکم ہو گیا. کلو وشربوا ولا تسرفوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کھلی اجازت دی کہ کھاؤ اور پیو، یہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کے لیے نعمتیں بنائی ہیں، خاص طور سے جو مومنوں کے لیے دنیا کی ساری نعمتیں دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں خالص مومنوں کے لیے. دنیا میں کافر بھی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر لیتے ہیں، لیکن حق جو ہے وہ مومنوں کا ہے. یہاں پر ایک حدیث ہے کہ کھانے پینے کے بارے میں جو ہے، جو بھی چیزیں اللہ نے حلال کی ہے تو دنیا کی ساری چیزیں انسان کے لیے حلال ہے، اگر اس پر حرام کا حکم نہ آ گیا ہو تو. اور اچھا کھانا تقوی کے خلاف نہیں ہے. جیسے اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھا رزق دیا ہے، وہ افورڈ کر سکتا ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور اگر وہ کھانے پینے میں اپنے شوق سے کھا پی رہا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اللہ نے دیا ہے کھائے، لیکن ظاہر اسراف نہ کرے، یعنی کہ ضائع نہ کرے کھانے کو، اور کھانے کی قدر کرے، اللہ کی نعمت سمجھے اسے. اور دکھاوا مقصود نہ ہو کہ میرے دسترخوان پر تو یہ اتنے بڑی بڑی چیزیں ہیں، جیسے دعوت کرے تو دکھاوا کرے. دکھاوا جو ہے وہ ریاکاری میں آ جاتا ہے، اور ریاکاری شرک ہے. لیکن اللہ نے دیا ہے تو انسان اچھا کھا پی سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح انسان اچھے کپڑے بھی پہن سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی عمدہ کپڑے بھی پہنتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کبھی سادہ کپڑے بھی پہنتے تھے. ڈیپینڈ کرتا تھا کہ کبھی مہیا ہے، اچھی چیز مہیا ہے تو آپ کو پسند تھا کہ آپ اچھی طرح سے کپڑے پہنے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی اور اللہ کے قریب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ انسان بالکل بہت برا سہولیہ بنا کے پھرے کہ بھئی یہی تقوی ہے، نہ جسم پر کپڑا خرچ کرے، نہ اپنے جس کپڑوں پر خرچ کرے، نہ کھانے پینے پہ خرچ کرے. اللہ نے دیا بھی ہو تو یہ پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، دیکھیں یہ کس کے، حضرت مقدام مادی کرب کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم نے نہیں یہ والی حدیث نہیں، اس دوسری حدیث ہے جو کہ اس میں یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ نے دیا ہے تو نعمتیں دیے تو انسان اس طرح استعمال کرے کہ اس کا اظہار ہو انسان کے اوپر. یعنی اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اچھے کپڑے پہن رہا ہے، تو کیونکہ یہ بھی اللہ کی نعمت اور شکر گزاری ہے کہ لوگوں کو احساس ہو کہ اللہ نے ہمیں نعمت دی، ہمیں خود احساس ہو، ہماری شکر گزاری ہو. ایز لانگ ایز ہمارے دل میں تکبر نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا کھانا، اچھے کپڑے انسان کے لیے، اس میں بس تکبر اور اسراف 2 چیزیں نہ ہو تو ہمارے لیے اس میں جائز ہے. مردوں کے لیے جیسے لمبے کپڑے پہننا جو کہ بالکل زمین تک پہنچے، وہ ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یہ ایک تکبر کا انداز ہوتا تھا کہ مرد لمبے لمبے کپڑے زمین پر گھسڑ رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم پچھلے لوگوں کی کبھی تصویریں یا دیکھتے ہیں بادشاہوں وغیرہ کی، تو ان کے ڈریسز یوزلی نیچے تک ہینگ ہو رہے ہوتے ہیں. آج کل بھی جیسے شادیوں وغیرہ میں اور ہم دیکھتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ ایک دکھاوا اور تکبر ہوتا ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے. خاص طور سے مردوں کو پنڈلی سے اٹھا ہوا کپڑا ہونا چاہیے، ان کے پنڈلی جو ہے وہ کھلی ہوئی ہونی چاہیے، اور یہ
اس سے جیسے مردوں کے لیے سونے کی چیز بھی ناپسندیدہ ہے کہ وہ سونے کے زیور پہنے یا کپڑا اتنا لمبا پہنے کہ وہ لٹک رہا ہو. البتہ عورتوں کے لیے پیر زمین تک کپڑا آ رہا ہو کہ پورے پیر ڈھکے ہوئے ہو تو یہ پسندیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر سے اپنا کپڑا کھینچے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا. مطلب جو لٹکا کے پہنے کپڑوں کو تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے اگر اس کے دل میں تکبر ہو. یہ بخاری کی حدیث ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو بغیر اسراف کے اور بغیر تکبر کے. یہ بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے کہ انسانوں کو اجازت ہے کہ اچھی طرح کھائے پیے اور اچھے کپڑے پہنے. اسراف کیا ہوتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ ضرورت نہیں ہے تو انسان اس سے بھی زیادہ پیسہ خرچ کرے اور پھر اس کی قدر بھی نہ کرے, ضائع کر دے ان چیزوں کو. یہ اسراف ہے. اور تکبر لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو میرے پاس یہ ہے, یہ نہ کرو. پھر دوسری حدیث ہے کہ جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی تہبند پنڈلی تک اٹھاؤ. یہ مردوں کے لیے حکم ہے. اگر نہیں مانتے تو ٹخنوں تک اور تہبند لٹکانے سے بچو کیونکہ یہ تکبر میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا. اور ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرا. ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھے. اگر ضرور ہی کھانا ہے تو 1/3 کھانے کے لیے, 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے. تو ان ساری احادیث سے اصل میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بس اسراف سے بچنا ہے اور تکبر سے بچنا ہے. باقی یہ کہ انسان اللہ کی نعمتیں ظاہر ہو رہی ہو ہمارے اوپر, ہم نے اچھا کپڑا پہنا ہے تو یہ بھی ایک پسندیدہ بات ہے. بس دل کی حالت ہماری ہمیں چیک کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو دکھاوے کے لیے تو نہیں کر رہے, تو انشاءاللہ ہمارے لیے صحیح ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل کہہ دیجئے من کس نے حرام کی زینت اللہ کی زینت التی وہ جو اخرجا اس نے نکالی لعبادہ اپنے بندوں کے لیے وطیبات اور پاکیزہ چیزیں من رزق میں سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو اللہ حرام تو کہہ دے کہ اس نے حرام کی اللہ کی زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں. قل کہہ دیجئے ہیا یہ للذین ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے فی الحیات دنیا میں خالص ہیں یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ نے یہاں بات فرما دی کہ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں جو پاکیزہ ہیں, حلال ہیں, طیب ہیں, وہ اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے دنیا میں بھی پیدا کی ہے اور خالص یوم قیامت میں تو خالص طور پر وہ مومن بندوں کو ہی ملے گی. دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحمان ہے, رحیم ہے, اللہ کی رحمت عام ہے کہ وہ اپنے نافرمان بندوں کو بھی دنیا کی نعمتیں دیتا ہے اور اس میں اس کا امتحان ہوتا ہے انسان کا ظاہر ہے, لیکن آخرت میں خالصتاً اللہ کی نعمتیں مومنوں کے لیے. کذالک صرف اسی طرح نفصل ہم تفصیل سے بتاتے ہیں, بیان کرتے ہیں الآیات ہماری آیات کو لقوم اس قوم کے لیے یعلمون جو علم رکھتی ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں ہر چیز کھول کے بتا دی, اتنا واضح الفاظوں میں ہمیں بتا دیا گیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے, لباس کا حفاظت کرنی ہے, اپنے اسراف نہیں کرنا, بے حیائی سے بچنا ہے, تو شیطان کے طریقے سے بچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں ہمیں یہ باتیں کئی جگہ بتائی قرآن میں, لیکن اگر کسی کو علم ہوگا جبھی تو وہ ان باتوں کو سمجھے گا اور پھر اس پر عمل کرے گا. لیکن لوگ بغیر علم کے صرف ایک طریقہ جو بھی سیکھا ہوا ہے بس اس پہ چلتے رہتے ہیں, دین کے معاملے میں اس علم سے وہ کتراتے ہیں.
تو انشاءاللہ علم جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، علم سے ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اس دنیا کو کہ ہمارے وقت کو کتنا زیادہ سے زیادہ اچھا گزاریں کہ ہماری آخرت بہتر ہو اور ہم اپنے دشمن شیطان سے بچ سکیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں، قل کہہ دیجئے، انما بے شک حرم حرام کیا ربی میرے رب نے، الفواحشہ، اللہ تعالیٰ یہاں پر کچھ چیزوں کے نام بتا رہے ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ نمبر 1 فواحشہ، فواحش کیا ہوتی ہے؟ فواحشہ جو ہوتی ہے وہ ہر ایسی چیز جس میں ننگا پن، زنا، بدکاری، برے کام کھلے جو کھلی طرح سے کھل کے پبلک میں کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے جب کوئی انسان اچھی طرح سے اپنے جسم کو نہیں ڈھانکتا اور وہ پبلک میں جاتا ہے تو وہ فواحشہ میں کہلاتا ہے، کیونکہ اس کا اثر دوسروں تک جاتا ہے۔ کوئی انسان کا ننگا پن دکھ رہا ہے، اس کے جو اس سے چھپانے ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، تو اس سے نہ صرف وہ انسان ننگا ہوتا ہے بلکہ دوسرے دیکھنے والوں کے اوپر بھی برا اثر آتا ہے۔ تو یہ ایسے فواحش کے گناہ جس سے خود انسان کا بھی نقصان ہوتا ہے جو کرتا ہے، اور دوسرے لوگوں پر بھی برا اثر آتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ فاحشہ، وہ فواحش کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو گندے کام، جو برے کام، بے غیرتی کے کام، برے اعمال اور ننگا پن، یہ ساری چیزیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاحشہ ما ظہرا، جو ظاہر ہو گئی، اور جو منہا وما بطن، اور جو چھپی ہوئی ہو، یعنی کہ جو زنا بھی انسان اگر زنا کرتا ہے، چھپ کے کرتا ہے، تب بھی وہ فاحشہ ہے، اور جو ظاہر میں کرتا ہے گندے کام لوگوں سے، مطلب اس طرح کے کام جس سے دوسروں کے جذبات، برے جذبات کو ابھارتا ہے، یا گالی گلوچ، برے انداز میں بات کرنا جس سے دوسروں کو اثر ہوتا ہے، کھل کے کرتا ہے، وہ بھی فاحشہ ہے۔ اچھا، پھر والاسم، اسم کیا ہے؟ اسم جو ہے وہ کسی بھی گناہ کو کہتے ہیں، اور شراب کو بھی اسم کہتے ہیں۔ تو شراب اگر ہم لیں مطلب، تو وہ شراب کیوں ہم انسان کے لیے بری ہوتی ہے؟ جو انسان کی عقل کو خراب کرتی ہے، اور انسان پر بھی برا اثر آتا ہے، اور اس کے دوسرے لوگوں پر بھی برا اثر آتا ہے، جو اس کے آس پاس ہوتے ہیں ان پر بھی برا اثر آتا ہے۔ تو اسم انسان کے عقل پر اثر کرتی ہے، فواحشہ انسان کی عزت پر اثر کرتی ہے۔ میں نے پیچھے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہے وہ 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو فواحشہ سے انسان کی عزت خراب ہوتی ہے، اپنی بھی اور دوسروں کی، یعنی بد کرداری کے کاموں سے انسان کی دونوں کی عزت خراب ہوتی ہے، اپنی بھی اور دوسروں پر جس کا اثر پڑتا ہے اس برائی کا، اس کی بھی۔ اور اسم جو ہے وہ گناہ کے کام ہیں جو انسان کی عقل پر اثر کرتے ہیں، مثلا شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، یہ چیزیں انسان کی عقل خراب کرتی ہے۔ تو عقل کی حفاظت، گناہوں کے سے بچنے میں انسان کی عقل کی حفاظت ہے۔ بغی کیا ہوتی ہے؟ زیادتی کرنا، یعنی دوسروں کے مال ضبط کر لینا، دوسروں کے ساتھ دوسروں کی جان مال انسان سے سیف نہ ہو، وہ انسان بغاوت کرتا ہے، انسان دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا۔ بغی بغیر الحق، ناحق بغی۔ تو اس گناہ میں انسان کی مال اور جان کی دونوں کی حفاظت ہے اس گناہ سے بچنے میں، ٹھیک ہے؟ اور اس گناہ میں پڑنے سے دونوں خطرے میں پڑتے ہیں۔ تو کتنی چیزوں کی حفاظت ہو گئی؟ ایک انسان کی عزت کی حفاظت، اس فاحشہ سے بچو تاکہ عزت کی حفاظت ہو، اسم سے بچو تاکہ عقل کی حفاظت ہو، بغی سے بچو تاکہ تمہاری اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہو، وَأَن تُشْرِكُوا، اور یہ کہ تم شرک کرو، اور اگر تم شرک کرتے ہو اس سے بھی بچو، کیونکہ شرک سے انسان کا دین خراب ہوتا ہے۔ اللہ کے خلاف شرک کرنا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک کرنے والا پھر اس کا دین چلا گیا، جس کا دین چلا گیا وہ برباد ہو گیا۔ تو ما لم
اور دوسری کیا چیز سے بچو کہ ان تشرکو کہ شرک کرو باللہ ما جو لم نہیں ینزل اس نے نازل کی بہی ساتھ اس کے سلطان کوئی دلیل. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرک کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. چونکہ پیچھے انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا اس طرح کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ صرف توحید کا پیغام بھیجا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف غلط بات لگانا، انسان گناہ کرے کہے کہ مجھے تو یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ اس سے دین کی خرابی ہے. تو وہ یہ ساری چیزیں جن سے اللہ نے منع کیا، 5 چیزیں، ان سے کیا ہوا؟ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. یہ 5 چیزوں سے منع فرمایا اللہ نے. صرف انما کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. یعنی بس صرف اتنی 5 چیزوں سے اللہ نے منع کیا انسان کو. تو فواحش سے منع کیا تاکہ انسان کی عزت محفوظ رہے، اسم سے منع کیا گناہوں سے تاکہ انسان کا عقل محفوظ رہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے بغی سے منع کیا، زیادتی کرنا، ناحق لوگوں کا حق چھیننا، تاکہ دوسروں کے جان و مال اور تمہارے جان و مال کی حفاظت ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع کیا کہ تمہارا دین نہ ضائع ہو جائے. تو یہ بس اس کے علاوہ اللہ نے کوئی اور حکم نہیں دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی قرآن اور سنت کے احکامات ہیں جن کو منع کیا گیا کہ یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، جتنی بھی ممنوعات ہیں، جتنی بھی حرام کام، حرام چیزیں ہیں، اس سب میں انسان کا فائدہ ہے، انسانوں کے حقوق کی حفاظت ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلِكُلِّ ہر امت کے لیے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ ہر امت کے لیے سوری یہاں پر شاید ہمارا آج کا سبق یہیں تک ہے. تو الحمدللہ آج کا سبق ہمارا پورا ہو گیا. تو خلاصہ تھوڑا سا کر لیتے ہیں سبق کا کہ دیکھیں انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، بڑی عزت شرف دیا. جو پہلے آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے اس کو جنت میں رکھا، اور پھر شیطان نے اس کو بہکایا. تو گویا اس سے ہمیں پتہ چلا کہ انسان جو ہے، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم تھا کہ اللہ ہے، اللہ نے ان سے کلام کیا، اللہ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ نے ان کو جنت میں ڈالنے سے پہلے وارننگ دی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. سب کچھ کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی باتوں میں آ گئے، کیونکہ انسان کے اندر بھولنے کی صلاحیت ہے. انسان بھول جاتا ہے اور باتوں میں آ جاتا ہے. شیطان بہت چالاک ہے، اور شیطان جو ہے انسان کا ایسا دشمن ہے جو چھوڑتا نہیں ہے. وہ بہانے بناتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، مسلسل ہمارے کمزوریوں کو دیکھ کے وہ ان کمزوریوں کے ذریعے ہم کو بہکاتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ تمہارے انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے، اور انسان کو خطرہ ہے شیطان سے، اور شیطان کا مقصد یہ کہ تم کو جنت میں نہ جانے دے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں لباس کی تاکید کی کہ لباس ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان فاحشہ اور بدکاری کے کاموں سے بچ جاتا ہے، اور اس کی عزت بھی سلامت رہتی ہے. تو انسان کو لباس کی حفاظت کرنے کو کہا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے باپ دادا اور پرانے طریقوں پر بغیر عقل کے، بغیر علم کے چلنے سے منع فرمایا، کیونکہ دین کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان کو علم کے ساتھ چلنا چاہیے. اپنے باپ داداؤں کی اندھی یا کسی بھی پیر مرید، کسی بھی پیر کی، کسی بھی امام کی، کسی بھی بڑے کی بغیر علم کے پیروی کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ ہر انسان مکلف ہے. دیکھیں ہر انسان کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. اگر ہم جائیں گے اور ہم کہہ دیں گے کہ بھئی ہم کیا کریں، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے پایا تھا، تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. جہنم میں جتنے بھی اگلی جنریشنز ہوں گی، یعنی کہ ماں باپ کی جنریشن، وہ ان کے اولاد کی جنریشن ان کو برا بھلا کہتے ہوئے جہنم میں داخل ہوگی. کہ
تمہارے غلط طریقوں سے ہم بہک گئے، یا جس نے جس کی بھی پیروی ہوگی اس کو برا بھلا کہے گا. تو یہ جو طریقہ ہے، جس سے پرانا طریقہ ہے، جس سے کئی قومیں برباد ہوئی، کہ ہمارے ماں باپ اس طرح سے چلتے تھے، اسی لیے ہمیں وہی طریقہ صحیح ہے. دوسرا یہ کہ شیطان انسانوں کو برے اعمال کو اچھا بنا کر دکھاتا ہے، تو اس سے احتیاط کرنی ہے کہ شیطان کے لیے دروازہ بند رکھے. اگر وہ اس کا ایک بات ہم مانیں گے تو وہ پھر ہم سے اور گناہ کروائے گا، اور ہمارے گناہوں کو ہمارے لیے اچھا بنا کے دکھائے گا. یہ ہمیں مثال دے دی گئی کہ کس طرح سے یہ یہاں تک انسان اتر آتا ہے کہ ننگے ہو کے عبادت کرنا، طواف کرنا. تو یہ سارے، اس میں بھی برائی نہیں سمجھتا انسان. اور انسان جب اس پر حاوی ہو جاتا ہے شیطان، تو پھر اس کے لیے ہدایت پر جانے کا راستہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان اسے سمجھنے ہی نہیں دیتا کہ وہ ہدایت سے دور جا رہا ہے. تو اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیت میں ہمیں کچھ چیزوں کا بتایا کہ انسان جو ہے اللہ کی نعمتوں کو کھائے پیے اور اللہ کے شکر گزار رہے. دنیا کی نعمتیں اللہ نے مومنوں کے لیے بنائی ہے، تو وہ ہم کھائیں پیے، اچھی طرح کھائیں پیے، اچھی طرح پہنے، اس میں کوئی خرابی نہیں. لیکن انسان کے اندر ایک تو تکبر نہ ہو، اور انسان کے اندر دکھاوا نہ ہو. ریاکاری بھی شرک ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ کرنا، اور تکبر شیطان کی خصلت ہے جس سے اللہ سخت نفرت کرتا ہے. تو یہ دو چیزوں نہ ہو تو ہم اچھی طرح سے اپنے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر سکتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں 5 چیزوں سے منع کیا، اور اس سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ جتنے بھی حرام چیزیں، حرام کام ہیں، ان کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے کہ فواحش نہ کرے، فاحشہ کا کام نہ کرے، یعنی کہ بدکاری، برے، ننگا پن، ان سے بچے جس سے کہ انسان کی عزت خراب ہوتی ہے. ہر اس کام سے بچے جس سے انسان کی عزت خراب ہوتی ہے. ہر اس کام سے بچے جس سے انسان کی عقل خراب ہوتی ہے. ہر اس کام سے بچے جس سے انسان کے ہاتھوں دوسروں کے جان کو خطرہ ہو یا دوسرے کے مال کو خطرہ ہو. اور ہر اس کام سے بچے جس سے انسان کے دین کا خطرہ ہو، کیونکہ یہ سارے کام انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، ہماری اولادوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق دے کہ ہم جو سیکھیں اس پر غور کریں. کیا میرا لباس صحیح ہوتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان کے لیے دروازہ کھولنے والا لباس ہے؟ یا کیا میرا طریقہ، میرا انداز میں کوئی ایسے گناہوں میں تو نہیں ہوں جس سے میری وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہو یا میری ذات کو نقصان پہنچتا ہو؟ کوئی میرا ایسا کام نہیں ہے جس سے میری عقل خراب ہو. ان سب چیزوں کو انسان کو خیال رکھنا ہے، اور سب سے بڑے ظلم شرک سے بچنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں